قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج کا موضوع ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا چاہا تو عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لے آؤ۔ عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اس ہاتھ میں مٹی لی۔ روئے زمین کی جتنی مٹی تھی وہ ایک کھول، ایک ورق، یا یوں سمجھیے جیسے دودھ پر ملائی جم جاتی، اس طرح سے پورا خول، پوری پپڑی زمین کی آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ وہ زمین کی مٹی لے کر تشریف لے گئے۔ اس ہاتھ میں جو مٹی لگی روئے زمین پر 60 قسم کی مٹی ہے، 60 ورائٹیز، 60 قسم کی 60۔ اب اس مٹی کا گارا کیا گیا اور اس کو گوندا گیا جس طرح آٹا گوندا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی چکنی اور چپکنے والی ہو گئی۔ مزید اسے گوندا گیا تو ایک بودار کیچڑ کی طرح ہو گئی، جسے گارا بھی کہتے ہیں۔ گارا عام لوگ نہیں سمجھتے، کیچڑ، لیکن گارا کہتے ہیں اس کو۔ مزید اسے گوندا گیا یہاں تک کہ اب وہ سوکھ گئی اور کھن کھناتی مٹی کی طرح ہو گئی، جس میں آواز کھن کھن، جس طرح ہم کویلوں کی ٹھکری لیتے ہیں کھن کھن آواز آتی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو کھن کھناتی مٹی، بجتی ٹھکری سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہوا اور فرشتے سب تعجب سے دیکھتے رہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟
اور وہ پتلا بن کر تیار ہوا. پھر اس میں روح ڈالی گئی. اب یہاں اس کی کچھ تفسیریں مختلف ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ روح ڈالی گئی، دوسری تفسیر ملتا ہے کہ روح واپس آ گئی، اس لیے کہ اس پتلے میں اندھیرا تھا. روح واپس آئی اور آنے کی وجہ کہ یا اللہ اس میں تو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اب اس کے بعد اس پتلے میں نور محمدی کا کچھ حصہ ڈالا گیا، سبحان اللہ، اور پھر روح ڈالی گئی. تو اب روح آسانی سے سما گئی. اب روح اس پتلے میں داخل ہو کر ناک میں گئی، جس سے آدم علیہ السلام کو ایک چھینک آئی. پھر وہ روح منہ میں گئی تو فوراً آپ نے کہا الحمدللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی جو تسبیح، جو گفتگو، جو بات، جو آواز نکلی وہ اللہ کی تسبیح الحمدللہ. جب الحمدللہ آدم علیہ السلام نے کہا، اس کے جواب میں رب قدیر نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، اللہ تجھ پر رحم کرے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بہشت میں رکھا گیا. پوری بہشت میں یعنی جنت میں آدم علیہ السلام ایک مرتبہ ملول خاطر نظر آئے. آواز آئی، اللہ نے پوچھا آدم کیا بات ہے؟ عرض کیا اے رب قدیر یہ پوری جنت میں ہی ہوں. کہ آپ پر ایک نیند کا غلبہ طاری کیا گیا. نیند کا غلبہ طاری ہوا. یاد رہے جنت میں نیند نہیں آئے گی کسی کو. جنت میں سب جوان ہوں گے اور کسی کو کوئی خواہش نہیں ہوگی. کوئی بھی خواہش ہو، خواہش اس کے ذہن میں پیدا ہو وہ حاضر ہو جائے گی. نیند جنت میں نہیں آئے گی. اللہ نے آپ پر نیند کا غلبہ طاری فرمایا. آپ نیند کے غلبے میں گئے اور یوں آپ کی پسلی کو چاک کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق ہوئی. حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ایک طرف بیٹھ گئی. پھر جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے پیدا فرمایا. اب مزید اس کی تفصیل اور بھی ہے. جب آپ نے ہاتھ لگانا چاہا تو آواز آئی کہ اس کا مہر ادا کرو وغیرہ وغیرہ.